محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک درود ارشاد فرمائیں. بے کسوں کا دنیا میں آپ کا سہارا ہے بے کسوں کا دنیا میں آپ کا سہارا ہے اس لیے میرے مولا آپ کو پکارا ہے اس لیے میرے مولا آپ کو پکارا ہے سج گیا خانہ آئے جس کا جی چاہے سج گیا خانہ آئے جس کا جی چاہے اب ہمارے گھر میں بھی خلد کا نظارہ ہے اب ہمارے گھر میں بھی خلد کا نظارہ ہے ایک درود ارشاد فرمائیں. دیکھ پرچم عباس کہہ رہا ہے دنیا سے دیکھ پرچم عباس کہہ رہا ہے دنیا سے شاہدی جیتے ہیں اور یزید ہارا ہے شاہدین جیتے ہیں اور یزید ہارا ہے احترام کرتا ہے ویسے تو ہر ایک کوئی احترام کرتا ہے ویسے تو ہر ایک کوئی فرش غم پہ جو آیا بس وہی ہمارا ہے فرش غم پہ جو آیا بس وہی ہمارا ہے چاہے کربلا جاؤ چاہے تم نجف جاؤ چاہے کربلا چاہے تم نجف جاؤ یہ بھی گھر ہمارا ہے وہ بھی گھر ہمارا ہے یہ بھی گھر ہمارا ہے وہ بھی گھر ہمارا ہے
کا گزارا ہے، یہ حسین کا ماتم روز کا گزارا ہے، ہر قدم پہ جنت کا راستہ دکھائے گا، ہر قدم پہ جنت کا راستہ دکھائے گا، یہ جو میری آنکھوں میں اشک غم کا تارا ہے، یہ جو میری آنکھوں میں اشک غم کا تارا ہے، اے قمر عیسیٰ کے بھیگنے دو مجلس میں، اے قمر عیسیٰ کے بھیگنے دو مجلس میں، اس جہاں میں جینے کا بس یہی سہارا ہے، اس جہاں میں جینے کا بس یہی سہارا ہے، بے کسوں کا دنیا میں آپ کا سہارا ہے، اس لیے میرے مولا آپ کو پکارا ہے۔ بارگاہ ابو طالب علیہ السلام میں ایک مطلب اور چار خوشی پیش کرتا ہوں، ایک بابا نے بلند نعرے سے کرتا ہوں کہ کیا مرتبہ ہے حضرت عمران آپ کا، کیا مرتبہ ہے حضرت عمران آپ کا، محسن ہے آپ دیپ ہے احسان آپ کا، کیا مرتبہ ہے حضرت عمران آپ کا، محسن ہے آپ دیپ ہے احسان آپ کا، تو انسانیت نواز مدرس ہے آپ ہی، انسانیت نواز مدرس ہے آپ ہی، ایسا بھلا نہ پائیں گے انسان آپ کا، انسانیت نواز مدرس ہے آپ ہی، ایسا بھلا نہ پائیں گے انسان آپ کا، تو دیجئے کرم کی بھیک ظفر کو بھی عالی، دیجئے کرم کی بھیک ظفر کو بھی عالی، مشہور ہے بہت در سلطان آپ کا، دیجئے کرم کی بھیک ظفر کو بھی عالی، مشہور ہے بہت در سلطان آپ کا۔ حضرات ابھی نظر ہوئے گی، اس کے بعد مولانا مجلس و خطاب کریں گے، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صلوات بھیجیں۔ حضرات
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن بھی بڑا ہی غم و اندوہ کا دن گزرا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روز شہادت گزرا، اور آج کی شب بھی بڑی غمناک اس اعتبار سے ہے کہ آج شب وفات محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام میں ان دونوں کے اعتبار سے اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سبھی کی خدمت میں امام کاظم علیہ السلام محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو جو حضرات تشریف لا رہے ہیں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی، اور آج دن میں جو مجلس منعقد ہوئی تھی 11:30 بجے، اس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں، اور اس وقت بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ بانی مجلس کا یہی حکم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ اس وقت بھی مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن تمہید کے لیے چند باتیں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ یاد رکھیے کہ اللہ کا شکر کیجئے اور اس کی حمد و ثنا اس بات پہ کیجئے کہ اللہ نے ہمیں وہ شعور دیا اور وہ صلاحیت دی اور وہ طاقت دی کہ ہم نے بعد وفات رسول حقیقی جانشین رسول کو اپنایا، اور اسے مانا دعوے دار بہت سے تھے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم رسول کے جانشین ہیں، ہم نہ تلواروں سے ڈرے اور نہ دولت ہمیں خرید پائی، بہت سے دولت کی لالچ میں علی کو چھوڑ بیٹھے اور بہت سے حکومت کی خوف میں علی کو چھوڑ بیٹھے، لیکن ہم نے مولا علی کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہمیں اپنے مولا کا فرمان یاد ہے کہ دنیا کو انہی نے ٹھوکر پہ رکھا۔ ہم نے ہماری تاریخ میں یعنی تاریخ شیعت میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، حد یہ ہے کہ ان کی زبان بھی کاٹ دی گئی، لیکن خون کے قطرے اگر ٹپکے تو وہ بھی علی علی کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو ہماری تاریخ میں ہم نے نہ تلواروں کو دیکھ کر اہل بیت کو چھوڑا اور نہ ہم نے دولت کی لالچ میں اہل بیت کو چھوڑا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں ولایت آل محمد ہے، اور یہ ہماری ماؤں کے کردار کا، بہترین کردار کا بھی ثبوت ہے کہ ہم نے حضرت علی کو مانا علی الاعلان۔ ہم بلا فرق مولا کائنات کو نبی کا جانشین مانتے ہیں۔ دن میں 5 اذانوں میں 10 مرتبہ کہا جاتا ہے واہ خلیفتہ بلا فصل۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہی کہتے ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں علی حجت اللہ، علی ولی اللہ، یہ سب کہا جاتا ہے، لیکن واہ خلیفتہ بلا فصل کبھی کبھی لوگ حالات کے مد نظر نہیں کہہ پاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے ملک میں علی الاعلان کہا جاتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و یاسوب الدین علی حجت اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ آپ کا مقام آگے ہے،
آپ آئے تو میں سمجھا تقیمی آ گئے بس. ہاں ایک اور بلند تر سلام. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے علی اعلان مولا علی کو بلا فضل مانا، اور ہم نے درمیانی جو سلسلے راسبانہ تھے ہم نے ان سے علی اعلان انکار کیا، اور ہم سے سوتے جاگتے دار پر یا منبر پر کہیں پر بھی یہ پوچھا جائے کہ آپ نے حضرت علی کو کس حیثیت سے مانا، تو ہم نے کہا بلا فضل ہم نے انہیں مانا. اور اس کے بعد بلا فضل ہم نے امام حسن کو مانا، پھر امام حسین السلام کو مانا، پھر امام سجاد کو مانا، پھر امام باقر کو مانا، پھر امام جعفر صادق کو مانا، پھر امام موسی کاظم السلام کو مانا، اور پھر امام علی رضا علیہ السلام کو مانا، اور پھر امام محمد تقی اور امام النبی اور امام حسن عسکری، اور آخر میں آخری حجت قائم آل محمد. اور ان کی غیبت کبریٰ میں انہی کے حکم کے مطابق ہم نے علماء حق کو مانا کہ جنہی نے ان کے درد کسب علم کر کے اور ان کی فقہ کو ہم تک انہی نے پہنچایا. تو عزیزان گرامی ہم علی اعلان مانتے ہیں. میں نے دن کی جو مجلس تھی اس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ نہ سمجھیے گا خالی خاندان کے اعتبار سے مانتے ہیں. ہم خاندان میں سبھی کو مانتے ہیں جو نیکوکار ہیں، لیکن ہم بحیثیت امام اسی کو مانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا، نبی نے ہمیں بتایا، اور جانے والے امام نے پیشین گوئی فرمائی کہ ہمارے بعد ہمارا وزیر کون ہوگا، ہمارا جانشین کون ہوگا، ہمارا خلیفہ کون ہوگا. میں نے دوپہر کی مجلس میں ایک واقعہ عرض کیا تھا، اور کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آگے کا واقعہ میں بعد میں عرض کروں گا. دن میں جو حضرات تشریف فرما تھے وہ بھی یہاں کے اوپر ہیں، لیکن ان کی تعداد بنسبت دوسرے مومنین جو نہیں تھے اس وقت ان سے کم ہے. تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو مسئلہ امامت اسی طرح سے جیسے نبی کی وفات کے بعد الجھا، یہاں بھی الجھا، اور کچھ لوگوں نے دعوی امامت کیا، اور کچھ ایسے بھی افراد پیدا کیے گئے جو حکومت کی طرف سے تھے کہ یہ ہے امام، ان کو امام مان لو. اور ظاہر حکومت جس کا ساتھ دے دے پھر آپ سمجھ لیجئے کیا حال ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی حکومت اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اللہ کی طاقت پر جو بھروسہ رکھتے ہیں پھر وہ حکومتوں کو جھوٹی کی نوک پہ رکھتے ہیں، پھر حکومتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی ہیں، اور وہ اللہ کے اوپر اعتماد و بھروسہ رکھتے ہیں. تو سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت، اور اللہ کی طاقت کے اوپر ہے معصومین کو اعتماد بھروسہ. اور یہی وجہ ہے کہ زندان میں بھی اگر رہے تو شکر الہی کرتے رہے، اور چہرے پر کہیں سے مظمہری نہیں آئی، اور اپنے اختیارات کا اظہار بھی کرتے رہے. بہرحال تو یہاں بھی مسئلہ امامت میں کچھ الجھاؤ پیدا ہوا، اور کچھ غاصبین حق اہل بیت ایسے تھے کہ وہ امام اپنے کو سمجھنے لگے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہیں بنا دیا گیا. لیکن امام موسیٰ ابن جعفر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی خدمت میں آ کے شرعی مسائل کے فیضیاب ہو رہے ہیں. ایک وقت مدینے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کچھ شرعی رقوم لایا تھا، اور لانے کے بعد وہ صادق آل محمد کے حقیقی جانشین تک پہنچنا چاہتا تھا. یہاں تک حکومت نے ان افراد کو کیپچر کیا، اور حکومتی خلیفہ جو بنایا گیا تھا، حکومتی جو امام بنایا گیا تھا، اس کے بعد وہ افراد گئے اور لے جائے گئے. اور بھی انہوں نے بھی جب اسے دیکھا تو اس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں نے دوپہر میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کیا تھا، اور بعد میں لوگوں نے وہ عطیات اسے نہیں دیے، اور پھر اپنی زیرکی کے ذریعے انہی نے اپنی جان کو بچا کر مدینے سے باہر نکلے. لیکن ابھی مدینے سے باہر نکلے تھے کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی. مڑ کے دیکھا تو ایک نوجوان ہے کم عمر، اور اس نے کہا تمہیں تمہارا امام بلا رہا ہے. انہی نے جو حکومتی نمائندے کو عطیات نہیں دیے تھے تو اس نے انہیں شرط قرار دی تھی کہ جو لفافے ہم لائے ہیں، جو پیسے لائے ہیں،
جو سوغاتیں لائے ہیں، اگر آپ پیسوں کی تعداد اور بھیجنے والے کا نام بتا دیں تو ہم آپ کے حوالے کے کر دیں گے، کیونکہ جب ہم امام صادق کے پاس آتے تھے تو امام عالی مقام لفافہ لینے سے پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ لفافہ کس کی طرف سے ہے، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ لائق قبول ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے نائب ہیں تو آپ بھی بتائیے، ان کے پاس تو یہ کچھ تھا نہیں، جھوٹے تھے وہ تو کیا بتاتے۔ لیکن جب کہنے والے کہ تمہیں تمہارے وقت کا امام بلا رہا ہے تو چلو، پھر یہ واپس مدینے آئے اور دروازے پر اذن کے لیے، اجازت کے لیے کھڑے تھے کہ اندر سے ایک آواز آئی، فلاں ابن فلاں، فلاں مقام کے رہنے والے آ جا اندر۔ اب جو اس نے اپنا نام سنا اور اپنی ولدیت سنی تو سمجھ گیا وہ اور ہے، یہ اور ہے، وہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ اور اس کے بعد وہ شخص جب اندر داخل ہوا تو سمجھ چکا تھا کہ امام وقت ہے، امام موسیٰ ابن جعفر الاسلام، تو اس نے بغیر کچھ سوال کیے تھیلی نکالی اور اس میں سے پیسے نکالنا شروع کیے۔ تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، رک جا، پہلے میں اپنے بابا کے انداز سے یہ تو بتا دوں کس لفافے میں کتنی رقم ہے، کس کی طرف سے ہے۔ پھر امام نے ایک تفصیل بیان کرنا شروع کی، یہ فلاں ابن فلاں کا مال ہے، یہ فلاں ابن فلاں کا مال ہے، یہ فلاں ابن فلاں کا مال ہے، یہ لائق قبول ہے، یہ واپس کر دینا۔ اب مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا۔ جب سب ان سے پوچھا، سب مال انہی نے کہا مولا یہی سب تھا جو آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ کہ نہیں، وہ ایک درہم جو ایک ضعیفہ نے چلتے وقت دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اب ان کو یاد آیا، ہاں جب ہم نکل رہے تھے تو ایک ضعیفہ آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جانا تو میری جانب سے یہ چھوٹی سی رقم ہے، امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اور بعض روایتوں میں کچھ کپڑا بھی دیا تھا، اللہ عالم بالصواب، کہ یہ بھی امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اب وہ جس کو دیا تھا وہ بھول گیا۔ ہم آپ بھی جب چلتے وقت بالکل سفر کے لیے آمادہ ہے، کوئی کچھ دیتا ہے تو چیز رکھ کے بھول جاتا ہے آدمی کہاں پہ رکھ دی۔ وہ پریشان ہوئے کہ ہاں یہ تو یاد آ گیا کس عورت نے دی تھی، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں پہ رکھی۔ تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں، فلاں ناقے پر جو سامان انبار ہے اس کو اتارو، اس کے فلاں کونے میں وہ دینار رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے اونٹ کو بٹھالا اور بٹھالنے کے بعد اسباب اتارا جو امام نے جگہ بتائی تھی، وہاں پر وہ رقم رکھی بھی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، کبھی یہ نہ سوچئے گا ہم غریب ہیں، فلاں امیر ہے، وہ لاکھوں خرچ کر رہا ہے، ہم 2 4 10 روپے خرچ کر رہے ہیں، امام کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، ہمارے 10 روپوں کا کیا ہوگا؟ نہیں عزیزان گرامی، دنیا کے دربار ایسے ہوں گے جو نوٹوں کی تعداد کو دیکھتے ہوں۔ یہاں امام کی بارگاہ میں عقیدہ اور ایمان اور یقین اور اطمینان قلب دیکھا جاتا ہے، جذبہ محبت تولا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ جذبہ محبت دیکھا جاتا ہے۔ یہاں غربت و امیری کا ماندانی کس عقیدت سے، کس محبت سے، کس خلوص سے اس نے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اس عورت کو اللہ نے شرف دیا تھا کہ مدینے سے دور دراز انتقال کیا، لیکن جب یہ مری ہے مومنہ تو امام عالی مقام بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ اور صلوات بھیجیے گا۔ اللہ نے مجھے بھی یہ شرف دیا کہ میں نے اس مومنہ کی قبر کی زیارت کی، زیارتگاہ مومنین جاتے ہیں وہاں، اور اگر میرا ذہن خطا نہ کر رہا ہو تو غالباً اس کا نام شتیتا تھا، جس کی وہ قبر ہے، اور امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے وہ عقیدت رکھتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، امام عالی مقام کی بارگاہ میں اگر آپ عقیدت سے کچھ پیش کریں گے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، نہیں، عقیدت شرط ہے، عقیدت شرط ہے۔ اور میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایسے کثرت سے بہتر وہ قلت ہے کہ جہاں
اخلاص ہو، محبت ہو، فقط امام کے لیے ہو۔ میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے 10 لاکھ کی مجلس تو کر دی، لیکن امکان ہے میرا مقصد ہو شہر میں اپنے نام کو اونچا کرنا، امکان ہے کہ کسی الیکشن میں میں کھڑا ہونے والا ہوں تو میں اس طرح سے بھی اپنے کو پہچانوا دوں۔ بھائی برا ماننے کی بات نہیں ہے، الیکشن کے زمانے میں محافل میں آپ دیکھتے ہوں گے ایسے مومنین بھی اسٹیج پر نظر آتے ہیں جو کبھی فرش مجلس کا محفل پہ نہیں دکھائی دیتے، اور پھر ان کا جذبہ ایمانی ایسا ہوتا ہے کہ صاحبان علم کے آگے وہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، لیکن الیکشن میں ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ پھر نہیں دکھتے ہیں۔ تو مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ میں خرچ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو، لیکن جمعرات کو درگاہ گئے اور 5 روپے کے نمک پارے جیب میں رکھ لیجئے اور کہا مولانا مجلس پڑھ دیے، وہیں پر تقسیم کر دیے، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے 10 لاکھ ہمارے حلقے پڑھ جائیں، 5 روپے وہ بھاری پڑھ جائیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان گرامی، کل بھی میں نے مجلس میں ایک بات عرض کی تھی، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ دیکھیے، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیے۔ منبر پہ آنے والے، اسٹیج پہ آنے والے محبان اہل بیت پیغمبر، مدح آل محمد پہ قصیدے پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، نبھے کہنے والے، تقریر کرنے والے، مرثیہ خوانی کرنے والے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں ایسے جو مشہور ہوتے ہیں۔ آپ نے نام لیا فوراً آدمی والے ہاں کیا کہنا ہے، ہم انہیں سنتے رہتے ہیں۔ اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو مدح آل محمد پہ کہتے ضرور ہیں مگر وہ گمنامی کی زندگی ہوتی ہے ان کی۔ شہر میں بھی، ان کے شہر میں بھی اگر آپ دریافت کریں تو ہو سکتا ہے شہر میں بھی کوئی ان کا جاننے والا نہ ہو، لیکن کبھی اس پر نہ تولیے گا، میزان اس پر نہ رکھیے گا کہ یہ بہت مشہور ہیں تو یہ بہت اہل بیت کے قریب ہیں، یہ بیچارہ بالکل مشہور نہیں ہے تو یہ اہل بیت سے دور ہے۔ آیت اللہ مریشی کے حیات کا ایک واقعہ ہے۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک نشست ہے جس میں آل محمد تشریف فرما ہے، اور آل محمد کی موجودگی میں ایک شاعر اہل بیت آتا ہے گمنام، اس کو حکم دیا جاتا ہے کچھ سناؤ۔ وہ قصیدہ ظاہر ہے، ایسے موقع پر تو شاعر اپنا منتخب چنندہ کلام سنائے گا، لیکن وہاں حکم ہوتا ہے فلاں قصیدہ پڑھو۔ اس نے قصیدہ پڑھ دیا۔ آیت اللہ مریشی خواب دیکھ رہے ہیں۔ سویرا جب ہوا تو انہوں نے مومنین سے دریافت کیا کہ ذرا بتاؤ اس نام کا کوئی شاعر ہے اس شکل و صورت کا؟ کہا نہیں، یہاں قوم میں تو کوئی ایسا نہیں، لیکن وہ خواب دیکھ چکے تھے تو انہیں یقین تھا ہے تو ضرور ہے۔ کہ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ جب جستجو زیادہ کی گئی تو ایک دیہات میں، چھوٹی آبادی میں لوگوں نے کہا اس نام کا ایک شاعر ہے مگر غیر معروف سا ہے، ذرا اسے زحمت دو، بلاؤ اسے۔ بلایا گیا تو وہ بھی خوش ہو گیا، اللہ مریشی نے بلایا ہے کہ تم آل محمد کے در کے شاعر ہو؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ٹوٹا پھوٹا کلام کہے، کیا کچھ سناؤ؟ تو اس نے بھی منتخب جو اس کا کلام تھا اس میں سے کچھ سنایا۔ اب جو اس نے سنایا آیت اللہ مریشی نے کہا یہ نہیں، یہ قصیدہ سناؤ اور اس کے اشعار سناؤ۔ آپ نے انہیں قصیدہ یاد ہو گیا، اشعار سنائے تو اس نے اشعار سنا تو دیے، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے اس نے کہا کہ کل رات ہی تو میں نے قصیدہ کہا ہے، ابھی تو میں نے اپنے استاد کو بھی نہیں دکھایا، قصیدہ کہہ کے نیند آئی، میں نے سر کے نیچے رکھ لیا، اس قصیدے کا علم آپ کو کہاں سے ہو گیا؟ تو آیت اللہ مریشی نے پورا خواب اسے سنایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں کس وقت کا کون سا عمل مقبول ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ اسی لیے محبان اہل بیت میں برابر عرض کرتا ہوں، اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آپ
تک یہ بات عرض کروں کہ مومنین میں ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ آج ہماری ملت میں ایک عیب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے، جبکہ اگر اپنا تزکیہ نفس انسان کرے تو شاید برائیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں ایسے جیسے ریگستان کے اندر کوئی ایندھن ڈھونڈ رہا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، ہمارے بڑے ہم سے بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بھائیوں سے عرض کروں گا، اس کو نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہمارے اماموں کی سیرت اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم مومنین کے عیبوں کو دیکھیں اور اسے بیان کریں، بلکہ ہماری تقریروں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے عمل میں وہ چیزیں آنا چاہیے کہ مومنین میں اتحاد پیدا ہو، محبت پیدا ہو، ہمدردانہ سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ ہم سب کا مرکز ولایت ایک ہے، ہم رہیں کہیں بھی، مرنے کے بعد جانا سب کو ایک ہی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو امام کی خدمت میں جتنی خلوص سے نیت سے کوئی عمل کرے گا، امام اسے قبول فرمائیں گے۔ امام عالی مقام امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سے معجزات ہیں، اپنے اجداد کی طرح سے معجزات دکھائے۔ جو نہیں امام کو پہچانتا اس کی بھی مدد فرما رہے ہیں، اسی طرح سے جیسے جد علی مرتضیٰ مدد کیا کرتے ہیں۔ راہ سفر حج بیت اللہ کا ہے، کسی کو روتے دیکھا تو دریافت کیا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بھائی رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے طواف کا ارادہ تھا، سواری مر گئی، کھچر میرا مر گیا، اب میں کیسے پہنچوں گا وہاں تک؟ وہ رو رہا ہے، امام کو پہچانتا نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا میں اسے زندہ کر دوں؟ وہ یہ سمجھا کہ یہ شخص میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ امام نے اشارہ کیا، اس کی سواری کا جانور زندہ ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، سواری کا جانور زندہ ہو گیا۔ امام نے کہا سوار ہو، اب اس سواری کو میں نے پہلے تو زیادہ قوت عطا کر دی اور وقت سے پہلے تجھے یہ وہاں تک پہنچا دے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دے گا۔ عزیزان گرامی، امام، ہمارے امام نے یہ معجزات اس طرح کے بہت سے دکھائے، اور جب وہ شخص حج بیت اللہ کے لیے پہنچا ہے تو اس نے امام کے متعلق دریافت کیا کہ وہ شخص کہاں ہے کہ جس نے میری سواری کو زندہ کیا تھا؟ کسی نے کہا اب اس کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ ظالم حاکم نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے۔ دوران حج امام کو گرفتار کیا گیا، کئی مرتبہ امام عالی مقام کو، امام موسیٰ ابن جعفر کو گرفتار کیا گیا، کئی بار ظالموں نے انہیں اسیر کیا، مختلف قید خانوں میں رکھا گیا، لیکن قید خانوں میں رہنے کے باوجود بھی تبلیغ دین کرتے رہے، اور مومنین قید خانوں میں جا کر اپنے فقہی مسائل دریافت کرتے تھے۔ ظاہر اس دور میں جہاں امام کو قید میں رکھا گیا ہے تو جو ملاقات کرنے جا رہا ہے اس کی جان و مال کا بھی خطرہ ہے۔ ظالم حاکم دربار میں بیٹھا مکھیاں اڑا رہا ہے، وہاں قید خانے میں ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ مسائل شریعہ پوچھ رہے ہیں، امام اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ ظالم نے روکنے کے خاطر یہ اعلان کر دیا کہ جو ہمارے دربار میں آ کے مسئلہ پوچھے گا، میں مثال دے رہا ہوں، اسے 2 روپے ملیں گے، اور جو وہاں دریافت کرے گا اسے ٹیکس میں 1 روپیہ دینا پڑے گا۔ پیسے کا بریکر اس نے ڈالا، بان ڈالا کہ پیسے کی لالچ میں لوگ ہمارے پاس آئیں گے، بکنے والے جو بک چکے تھے وہ آئے،
لیکن ایک محب اہل بیت اس ارادے سے کہ دربار میں جا کے کچھ پوچھیں، بہت توجہ سے سنیے گا، دربار میں جا کے کچھ پوچھیں، وہاں سے 2 روپے حاصل کریں، پھر امام کی خدمت میں آئیں، انہی 2 روپوں کو ٹیکس میں ادا کر کے امام سے 2 مسئلے پوچھ لیں۔ یہ اس نے سوچا، اور یہ سوچ کر وہ دربار کی طرف چلا، اور دربار کی طرف جانے کے بعد اس نے لاہور پڑھا، اور وہ واپس آ گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں 2 روپے حاصل کرنے کے چکر میں دربار میں بھیڑ میں ایک شخص کا اضافہ کیوں کروں؟ ایک مسئلہ میں پوچھوں گا تو وہاں میرا بھی نام لکھا جائے گا، مطلب 99 اگر پوچھ چکے ہیں تو تعداد 100 تک پہنچ جائے گی۔ لوٹ آیا۔ اب میں ایک بات کہوں چپکے سے سمجھ لیجئے گا، کبھی کبھی بعض موقعوں پر مومنین 8 ربیع الاول کے بعد، اب تو آپ سمجھ جائیے گا 9 کے بعد، کبھی کبھی لوگ نکلتے ہیں معائنہ کرنے کی غرض سے، سبیلوں کے شریک بھی ہوتے ہیں، کھا بھی پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے اپنی قوم میں یہ بیان کرتے ہیں فلاں جگہ یہ پڑھا جا رہا تھا۔ آپ نے جانے کو کس نے کہا تھا؟ اور اگر گئے تھے تو یہاں آ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ شیعہ تھے تو ریئیکشن وہیں پر دکھا دیتے۔ اگر بات قابل اعتراض ہے تو آپ وہیں پر اس کو بتائیے، جا کے بھیڑ نہ بڑھائیے۔ آپ سمجھ گئے؟ بھیڑ نہ بڑھائیے، ہم بھی دیکھنے گئے کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر کے آئے وہاں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی مقامات پر جانا صحیح نہیں ہے کہ جہاں آپ کچھ کر بھی نہ سکیں اور باطل کو سن لیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد، اللہ مل جل کے ایک اس سے بہتر صلوات۔ چاہنے والا لاہور پڑھ کے آیا، جس نے ٹیکس دیا اور دروغ زندان سے پوچھا کہ کہاں امام سے ملاقات ہوگی، اس نے پشتے قید خانہ کی طرف اشارہ کیا، ادھر چلے جاؤ، وہاں ایک روشن دان ہے، اس روشن دان سے امام کو دیکھو اور ان سے کلام پڑھو، گفتگو کرو۔ یہ شخص گیا، جانے کے بعد اس نے روشن دان میں جھانکا، اندھیرا قید خانہ، بدترین قسم کا قید خانہ، ڈھونڈا، اسے امام نظر نہیں آئے، ایک سفید چادر پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا پیسے بھی لے لیے اور ایسی جگہ مجھے بھیجا جہاں امام نہیں ہے، یعنی تیرا امام وہیں ہے۔ تو نے کیا دیکھا؟ کہ صرف زمین پہ چادر پڑی ہوئی دیکھی، کہ اسی چادر کے نیچے تیرا امام ہے۔ ظالموں کے ظلم نے امام کے جسم کو اتنا کمزور کر دیا تھا، یہ جا کے امام کو سلام کرتا ہے، چادر ہلی اور جواب سلام آیا، اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا اگر تیری ماں بھی چند قدم چل کے واپس نہ آ گئی ہوتی تو تو بھی واپس نہ آتا۔ کہ مولا کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جا اپنی ماں سے بیان کر اس واقعے کو، اپنی ماں سے پوچھ، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ بتا دے۔ ابھی تک راز تھا، یہ گیا والدہ ماجدہ، وہ بھی مومنہ تھی، کہ میں امام کی خدمت میں گیا، امام نے ارشاد فرمایا اگر تو چند قدم، اگر تیری ماں چند قدم چل کے واپس نہ آئی ہوتی تو بھی واپس نہ آتا۔ امام موسیٰ ابن جعفر نے فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس راز کو بیان کر دے، کہ اگر تو پوچھنا چاہتا تو امام کا حکم سن لے، میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن امام نے حکم دیا ہے تو سن لے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا کہ تیرا باپ حصول رزق کے لیے وطن سے باہر گیا تھا، شیطان میرے اوپر غالب ہوا،
اور میں برے ارادے سے گھر سے نکلی، لیکن ابھی قدم بڑھائے کہ خوف الہی طاری ہوا اور میں نے لاہور بھیج کے گھر کی واپسی کر لی، واپس آ گئے۔ امام کا اشارہ ادھر ہی ہے۔ ایک چیز آپ نے غور کی، ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اس کے سن تمیز سے شروع ہوتی ہے، لیکن امام کا یہ ارشاد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اولاد کے وجود سے پہلے اس کی تربیت کا انتظام کر لو۔ اگر غلط قدم اٹھایا ہے تو اس کا اثر بھی اولاد پر پڑے گا، اگر نیکی کی طرف بڑھے ہو تو اس کا اثر بھی اولاد پر پڑے گا۔ امام علی مقام سے جا کے اس نے شرعی مسائل پوچھے، امام نے شرعی مسائل کا جواب دیا، لیکن اسے بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے، اور اللہ کے حکم کے اعتبار سے امام اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ بدترین قید خانے میں امام موسیٰ ابن جعفر قید، بنو لوہے میں جکڑے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، وزنی لنگر۔ انسان اس بوجھ کو لے کر چل نہ سکے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام مجبور ہو گئے۔ اگر کوئی آپ سے کبھی یہ پوچھے کہ جب آپ کا امام صاحب اختیار ہے تو قید خانوں میں کیسے رہ گئے، تو اس کا جواب خود امام موسیٰ ابن جعفر نے دے دیا۔ اور عالم یہ ہوا اسی قید کی زندگی میں، ایک دن دروغہ زندان نے عجیب منظر دیکھا کہ اب جو وہ قید خانے میں آیا اور امام کو اس نے تلاش کیا، امام نظر نہیں آئے۔ اس کی ہتھکڑیاں، اس نے دیکھا کہ امام کو جو ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی، جو بیڑیاں، جو گلے میں توق، جو کمر میں لنگر، وہ سب رکھا ہے، لیکن امام نظر نہیں آ رہے۔ گھبرا گیا کہ اگر حاکم وقت کو معلوم ہو گیا تو مجھے قتل کر دے گا اس جرم میں کہ تو نے امام کو رہا کیا ہے۔ تو زمین پر بیٹھ کر امام سے فریاد کرنے لگا، مولا آپ تو چلے گئے، لیکن اب میں قتل کر دیا جاؤں گا کہ اتنی دیر میں امام تشریف لے آئے قید خانے میں۔ کہ گھبرانا، اس نے اب جو دیکھا تو امام سامنے کھڑے، کہ مولا یہ ہتھکڑیاں کیسے کھلی، یہ لنگر کیسے اترا، یہ بیڑیاں کیسے پیروں سے ہٹی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھ یہ سب میری مطیع فرما بردار ہے۔ تیرا حاکم یہ سمجھتا ہے کہ لوہا پہنا کے ہم انہیں مجبور کر دیں گے، ہم مجبور ہونے والے نہیں ہیں۔ تو نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بغیر کسی شے کے میرے جسم سے الگ ہو گیا۔ تو نے کہا مولا اب یہ سب آپ کو پہنائے گا کون؟ اگر ظالم کا گزر ہو گیا تو مجھے معاف نہ کرے گا۔ تو امام نے کہا دیکھ اختیار امام۔ امام نے لوہے کو اشارہ کیا، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں آ گئی، بیڑیاں پیروں میں آ گئی، لنگر کمر میں آ گیا، توق گلے میں آ گیا۔ تو ہمارا امام مجبور نہیں، مظلوم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ صبر کرتے ہیں۔ امام کو معلوم تھا کہ جن کھجوروں کو کھلایا جا رہا ہے یہ زہر میں بجھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود امام نے کیوں کھا لی؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ بس اب میری طرف واپس آ جائیے۔ 7 یا 9 کھجوریں کھائیں اور اس کا اثر یہ ہوا کہ زہر نے اپنا اثر شروع کیا۔ امام نے کہہ دیا کہ اب یہ کھجوریں ہٹا لے، تو اس نے کہا اور نوش کیجئے، کہ تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ اب میں اس دنیا میں زیادہ دن رہنے والا نہیں ہوں۔ شہادت سے 3 روز قبل زہر دیا گیا تھا،
3 دن بعد امام کی شہادت ہوئی. بس عزاداروں آج دوہرا عرصہ اہل بیت کو پیش کیجئے. ایک تو موصل اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شب وفات کا پرسہ اور روز شہادت امام موسیٰ ابن جعفر کا پرسہ. عزاداروں آج خاندان عصمت و طہارت غمگین ہے. آج علی کو دوہرا پرسہ دیجئے, باپ کا پرسہ بھی دیجئے, بیٹے کا بھی پرسہ دیجئے. عزاداروں ابھی میں نے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں دوران مصائب ایک جملہ کہا تھا, میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں سے بھی حوالے کر دوں. کسی کے مرنے کی خبر گھر سے باہر کیسے آتی ہے, پڑوسیوں کو کیسے علم ہوتا ہے. خدا نہ کرے کسی پڑوس میں ایک دم سے رونے کی آواز آنے لگے, پڑوسی گھبرا کے دوڑتا ہے, کیا ہو گیا جو اس طرح سے رویا جا رہا ہے. جب لوگ پہنچتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. پھر خبر شہر بھر میں پھیل جاتی ہے. دنیا میں یہی دیکھا گیا کہ کسی کے مرنے کی خبر اس طرح سے دوسروں تک پہنچی, لیکن ذرا امام موسیٰ ابن جعفر کی خبر شہادت کس طرح سے قید خانے سے باہر آئی. اے عزاداروں, جب امام قید پہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو محسوس یہ ہوا لوگوں کو کہ لوہا کاٹا جا رہا ہے. جزاک اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. کوئی غم نہ دے اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے. ہمارے ساتھ میں امام باب الحوائج بھی ہیں, دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بھی ہے. اپنی مشکلات کو امام کی بارگاہ میں پیش کیجئے, انشاءاللہ امام آپ کی مشکلات میں آپ کی مدد کریں گے. عزاداروں, جب امام کی شہادت ہوئی ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی ہیں, پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں, گلے میں توق بھی ہے, کمر میں لنگر بھی ہے. 2 روایتیں ہیں. ایک کسی عالم میں امام کو تابوت میں لٹال کر بغداد پہ پل پر رکھ دیا گیا تھا, اور ایک روایت, یہ روایت میں دوپہر کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں. دوسری روایت یہ ہے کہ زندان کے باہر آواز آ رہی ہے کہ گھن چل رہے ہیں, لوہا کاٹا جا رہا ہے. اے عزاداروں, جب دریافت کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ قیدی دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ امام شہید ہو گیا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں, جس کے گلے میں خاردار توق تھا. اے امام زین العابدین, آئیے اپنے فرزند کے جنازے میں شرکت کیجئے. اے مولا, آپ کو بھی ہتکڑیاں پہنائی گئی, آپ کو بھی بیڑیاں پہنائی گئی, لیکن آپ کی ہتکڑیاں اتر گئی. ہائے امام موسیٰ ابن جعفر کہ شہادت کے بعد بھی اسیر ہے, شہادت کے بعد بھی قیدی ہے. مگر میں پھر یہ بات عرض کروں گا, اے مولا کربلا کا غم سب غموں سے بڑا. اے مولا, ارے آپ کے ہتکڑیاں تھی مگر تماچوں کے نشان تو نہیں تھے. آج 4 سال کی سکینہ زندان میں ماری گئی, بھوکی اور پیاسی شہید کر دی گئی. عزاداروں, رخسار تماچوں سے نیلے ہیں, کانوں کے نیچے خون جاری ہے, بچی کا لباس اس کے جسم سے چپکا ہوا ہے. عزاداروں, آج کی پہلی رات ہے کہ جب امام علی رضا یتیم ہے, معصومہ قم یتیمہ ہے. اے عزاداروں, باعجاز امامات 7ویں
امام کو دفن کرنے کے لیے امام علی رضا آ گئے. آنے کے بعد اپنے بابا کو دفن کیا اور جب واپس گئے تو بہنوں نے پوچھ لیا بھیا تو جواب دیا ہم یتیم ہو گئے. ارے بہنیں تڑپ کے رونے لگی. میں کہوں گا اے معصومہ کو ارے آپ کے بابا کی خبر شہادت آئی کسی نے تماچے تو نہیں لگائے, کسی نے تازیانے تو نہیں مارے, ارے کسی نے گھر میں آگ تو نہیں لگائی. ہائے کربلا آواز آ رہی ہے علا قتل الحسین بے کربلا, خیموں میں آگ, یتیم سکینہ اڑتا چل رہا ہے. ہائے میرا بابا تماچوں پہ تماچے, تازیانوں پہ تازیانے. واہ مصیبتہ واہ علیہ واہ حسین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ ہم سب کی صلاح قبول فرما. پروردگارہ ان مجالس میں جن لوگوں نے بھی کسی بھی طرح سے شرکت کی ہے, مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, خدمت کے اعتبار سے, پروردگارہ ان سب کے گناہ کبیرہ کو صغیرہ کو معاف کر دے اور ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. گھر پر اپنا خاک نزول رحمت فرما. جناب قربان صاحب کو صحت و سلامتی تندرستی عمر کی عنایت فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات کل بھی یہاں مجلس منعقد ہوگی 7:30 بجے. کون خطاب فرما؟ عابد علی مولانا اکبر علی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے. کل بھی 7:30 بجے مجلس منعقد ہوگی. اس میں آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.